سورہ یاسین کا تیسرا رکوع ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ آیت ہے وَآیَاتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ۔ یہاں پر کئی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ حمزہ کے اوپر تو چلو کھڑا زبر ہے، ہم اس کو لانگ کر دیتے ہیں، لیکن حمزہ کے بعد جو یا ہے، یا کو لانگ کرنے کی، لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یا کے اوپر صرف زبر ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ وَآیَاتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ۔ اس کو میتاتو نہیں پڑھنا، میم یا زبر میتاتو۔ یا کو شارٹ کٹ پڑھیں گے کیونکہ یہ یا لین ہے یا مدہ نہیں ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، میتاتو۔ اگر یہاں پہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو لاسٹ پہ آپ کو تا نظر آ رہی ہے، اس تا کو ہا بنا دیں گے، میتہ، اس طریقے سے۔ اس کے بعد ہے احییناہا۔ حمزہ کے بعد جو ہا ہے، یہ ہا بریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ کیسے؟ احیینا نہیں پڑھنا، احییناہا، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے وَأَخْرَجْنَا۔ حمزہ کے بعد جو خوا ہے، یہ خواف الموت پڑھا جائے گا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ۔ یہ ہا بریک ہے، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں حبًّا، حبًّا نہیں پڑھنا، حبًّا، اس طریقے سے۔ اور یہاں پر یاد رکھیے گا، با کے اوپر جو دو زبر ہیں، دو زبر کے بعد فا آ رہا ہے، یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے اخفا کا، نون تنوین کا اخفا، یہ یاد رکھیے گا۔ 2 سیکنڈ کے قریب غنہ کریں گے، حبًّا فَمِنْهُ یَأْکُلُونَ۔ یا کے بعد جو الف کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حمزہ ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، یَأْکُلُونَ۔ وَجَعَلْنَا، جیم کے بعد جو عین ہے، یہ عین کلیئر کرنا ہے، وَجَعَلْنَا نہیں پڑھنا، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ۔ تا کو جب میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پہ بھی غنہ کیا جائے گا، یہ ادغام یرملون کا غنہ ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، جب بھی 2 زیر کی تنوین کے بعد میم آتا ہے غنہ کیا جاتا ہے، جنات من نخیل واعناب۔ یہاں پر حمزہ کو جب عین سے ملائیں گے تو حمزہ اور عین کو دونوں کو کلیئر کرنا ہے، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، عین نارمل طریقے سے، وَأَعْنَا، اس طریقے سے۔ با کو واو سے کنیکٹ کریں گے، وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا۔ فا کے بعد یا ہے، یا کو لمبا کریں گے، اس کے بعد ہا ہے، یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، مِنَ الْعُیُونِ، عین کو کلیئر کرنا ہے، مِنَ الْعُیُونِ۔ یا کے بعد جو واو ہے، یہ واو مدہ ہے، واو مدہ کی وجہ سے اس کو لمبا کریں گے 1 الف کی مقدار، لِيَأْکُلُوا۔ یا کے بعد یہ حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ لِيَأْکُلُوا مِن ثَمَرِهِ۔ یہ جو ثا ہے، ثا بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس کا مخرج ہے، زبان کا سیرا اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے سے لگے تو ثا پڑھا جائے گا، ثا، ثا، من ثمرہ، اس طریقے سے۔ لام کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رکنا نہیں ہے، آپ نے آگے ملا کے پڑھنا ہے، ثمرہ وما عملتہ، عملتہ ایدیہم۔ یہاں پر بھی دال کے بعد جو یا ہے، یہ یا مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے 1 الف کی مقدار، ایدیہم افلا یشکرون۔ یا کے بعد جو شین ہے، اس کو آپ نے قلقلہ کے ساتھ ادا نہیں کرنا، یشکرون نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا، یشکرون۔ سبحان الذی، یہاں با کے بعد جو ہا ہے، یہ ہا بریک ہے، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، ایسا نہیں کرنا، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ ہا پڑھیں گے تو ترجمہ بدل جائے گا۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ سبحان الذی
خلق الازواج، حمزہ کے بعد جو زا ہے یہ سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، ازواج کلھا مما تنبت الارض، جہاں پر نون کے ساتھ چھوٹا میم آ جاتا ہے وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، تنبت الارض ومن انفسہم، حمزہ کے بعد جو نون ہے یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جب بھی فا آ جائے تو وہاں نون ساکن کا اخفاء ہوتا ہے، یہاں پر نون ساکن کا اخفاء ہوگا، انفسہم غنہ کریں گے، وَمِمَّا لا يعلمون، لام کو لمبا کریں گے کیونکہ آگے الف ہے، اور یا کو جب عین سے ملائیں گے جھٹکا نہیں دینا، یعلمون نہیں پڑھنا، لا يعلمون لا يعلمون، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، یہاں پر بھی حمزہ کے بعد جو یا ہے اس یا کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یا کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہے، صرف ہم حمزہ کو لمبا کریں گے، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، لام کے بعد جو یا ہے یہ یا لین ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، لیل نسلخ، خا حروف مستعلیہ میں سے اب پڑھا جائے گا، نسلخ منہ النہار، یہ دونوں ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، نون کے بعد ہے پھر اس لفظ میں نون کے بعد ہے، دونوں ہا سینے سے ان کی آواز آئے گی، من النہار، اس طریقے سے، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، ہاں کو جب شد والی میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پہ غنہ بھی کیا جائے گا، میم کے بعد جو ضا ہے یہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، مظلمون مظلمون، والشمس تجری، یہاں پر واو کو شین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور جب واو کو شین سے ملائیں گے تو بیچ میں حمزہ اور لام کو چھوڑ دیں گے، والشمس نہیں پڑھنا، والشمس تجری، تا کو جیم سے ملائیں گے پھر را کو یا سے ملائیں گے، را کو جب یا سے ملائیں گے تو یہاں لمبا کیا جائے گا اس کو، تجری لمستقر لہا، قاف کو را سے ملائیں گے پھر را کو لام سے، قرر لہا لہا، یہ جو لاسٹ میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے یہ الف پڑھا جائے گا، الف جو ہے وہ ہمیشہ وقف میں بھی پڑھا جاتا ہے، وصل میں یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں بھی الف پڑھا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، را کو لام سے ملائیں گے بیچ میں حمزہ کو چھوڑ دیں گے، اور عزیز میں جو عین ہے اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، عزیز نہیں پڑھنا، اور عزیز العلیم، والقمر، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، والقمر قدرناہ، نون کے اوپر کھڑا زبر لمبا کریں گے، قدرناہ منازل حتی، اس کو حتی نہیں پڑھنا، حا بریک ہے، حتی عاد کالعرجون، لام کے بعد جو عین ہے اس عین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، کالعرجون القدیم، للشمس ینبغی لہا، یہاں پر غنہ کریں گے نون پر کیونکہ یا کو میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ینبغی لہا ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار، قاف کو نون سے ملائیں گے، نون کے اوپر شد ہے، جس نون کے اوپر شد ہو وہاں غنہ کیا جاتا ہے، نون کے بعد جو ہا ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، نہار، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یا کو سین سے ملائیں گے اور با کے بعد جو ہا ہے یہ بریک پڑھا جائے گا، یسبحون،
یسبحون وآیۃ لہم، یہاں پر بھی حمزہ کے بعد جو یا ہے اس یا کو لمبا نہیں کریں گے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، صرف کھڑا زبر کی وجہ سے حمزہ کو لمبا کیا جائے گا۔ وآیۃ لہم انا حملنا، حبری حملنا ذریتہم، ذال کو را سے ملائیں گے، پھر را کو یا سے، ذریتہم فی الفلک، کاف کو لام سے ملائیں گے، مشحون، شین کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، مشحون، وخلقنا لہم من مثلہ، یہاں لام کے بعد ہا ہے، ہا کو شد والی میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، پھر اس میم کو آگے والی جو میم کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے، اور میم کو اس جو تھا سے پہلے میم ہے اس کے ساتھ ملائیں گے تب بھی غنہ کریں گے، لہم مم مثلہ ما یرکبون، وَإِن نَشَأْ، یہاں پر کئی لوگ غلطی کر جاتے ہیں، شین کے بعد جو حمزہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الف ہے، حالانکہ یہ الف نہیں ہے، الف کے اوپر یاد رکھیے گا، الف کے اوپر جزم، الف کے اوپر زبر، الف کے نیچے زیر، الف کے اوپر پیش کبھی بھی نہیں آتا، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جب حمزہ ہو حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آ جاتا ہے، لیکن جب جزم ہو حمزہ کے اوپر تو حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہاں پر شین کے بعد جو حمزہ ہے اس حمزہ کے اوپر جزم ہے، تو اس کا مطلب یہ حمزہ ساکن ہے، اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، قاف کو اوپر پڑھنا ہے، ذال کو بریک پڑھنا ہے، يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، تا کو میم سے ملائیں گے اور یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، پھر میم کو نون سے ملائیں گے، رحمةً مِنَّا وَمَتَاعًا، عین کو کلیئر کرنا ہے، وَمَتَاعًا إِلَى حِين، ہا بریک ہے، إِلَى حِين، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ، اس کو بینا نہیں پڑھنا، بینا، با یا زبر بی، بینا ایدیکم وما خلفکم لعلکم، لام کے بعد جو عین ہے اس کو کلیئر کرنا ہے، لعلکم ترحمون، را کے بعد جو حا ہے یہ بریک پڑھا جائے گا، ترحمون، وما تأتیہم من آیت من آیاتی، یہاں پر حمزہ کو بھی لمبا کریں گے، یا کو بھی، کیونکہ دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے، آیاتی ربہم الا کانوا عنہا معرضین، میم کے بعد جو عین ہے اس کو جھٹکے سے نہیں پڑھنا، نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، معرضین، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، پہلا قاف دو نقطوں والا پر پڑھیں گے، آگے والا جو قاف ہے جس کے اوپر پیش ہے یہ بریک پڑھا جائے گا، رَزَقَكُمُ اللَّهُ، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمنوا انطعم، یہاں پر بعض اوقات تا کو تا پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، انطعم
من لو يشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اس کو جھٹکے کے ساتھ عین کو نہیں پڑھنا، وعد نہیں پڑھنا، وعد ان کنتم صادقین ما ينظرون، واو کو فل موت پڑھیں گے، ينظرون الا صیحۃ، صاد فل موت، صیحۃ واحدۃ تأخذہم، تا کے بعد جو حمزہ جھٹکے سے پڑھیں گے، تأخذہم وہم یخصمون، یا خصمون نہیں پڑھنا، یخصمون فلا یستطیعون، پہلا تا بریک، دوسرا تا جو فل موت پڑا جائے گا، یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم، حمزہ کے بعد جو ہا ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اہلہم یرجعون، یرجعون، عین کو کلیئر کرنا ہے، عین کے بعد واو مدہ ہے، اس کو لمبا کرنا ہے ایک الف کی مقدار۔ یہاں پر جو آپ کو میں نے اوپر والی لائن میں چار لائنیں پہلے آپ کو میں نے لفظ بتایا ہے، ان نشأ، اس لفظ کو آپ چند منٹ کے اندر جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔